1437 کے شیخ عالم کی امام بارگاہ کاظمین میں 30ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تقدس عزاداری پر گفتگو ہو رہی ہے آپ سے۔ تقدس جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے کچھ لوگ خدمات کے طور پر ایسے ڈبے لگاتے ہیں راستے میں بجلی کے کھمبوں پر کہ جو مقدس اوراق ہیں وہ اس میں ڈالی اس لیے کہ بوسیدہ پرانے اور قدیم کاغذات لوگ کوڑا سمجھ کے پھینکتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی واقعات ہوئے کہ لوگوں نے کوڑے میں آگ لگا دی اور لوگوں نے دیکھا کہ اس میں جو کاغذات چل رہے تھے کچھ کاغذ قرآن کے اوراق نظر آئے۔ ظاہر ہے مجھے اس بات کا افسوس ہوا ہوگا کہ ہماری پاکیزہ کتاب جس کا تقدس ہم پر واجب ہے اس کے اوراق یہاں تک کیسے آ رہے؟ تو انہوں نے بجائے اس سے کہ آپ کوڑے میں پھینکیں یا رتی میں بیچیں، اس میں ڈال دیں، پھر وہ سال بھر کے بعد جمع کر کے اس کو سمندر میں سیرا دیتے ہیں۔ یعنی پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان کو جلاتے نہیں، پانی میں یعنی سمندر میں۔ اب ظاہر ہے کہ پانی میں، سمندر میں، دریا میں، کنویں میں پاکیزہ چیزوں کو ڈالنا یعنی جہاں بے ادبی کا امکان نہیں ہے، لیکن آگ لگانے سے توہین ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تصور مسلمانوں میں عقیدے کی صورت میں موجود ہے کہ مردے کو دفن کیا جائے، اور اگر وہ پانی کے جہاز پہ مر گیا تو پھر سمندر میں کفنا کے یہ اس کا دفن ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جلا دیا۔ کسی مسلمان نے اپنے مردے کو جلا دیا، پتہ چلا کہ میت کا بھی ایک تقدس ہے۔ جلانا توہین ہے، یہ طے ہے کہ جلانا توہین، اور یہ کفر کی نشانی ہے۔ کافر اپنے مردے جلاتے ہیں، مسلمان نہیں جلاتے۔ اور پانی بھی پاک ہے اور مٹی بھی پاک ہے، یہ آگ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جلاتے کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ دوسری بات ہے کہ صحیح بخاری میں کچھ 7-8 جگہ لکھا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو جلا دیا جائے۔ اب جس سے صحیح بخاری نہیں پڑھی وہ سمجھے گا کہ یہ تو ایسی طرح ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں صحیح بخاری پڑھنا کتنا ضروری ہے، پتہ تو چلے اس میں لکھا کیا کیا ہے۔ تو
جب کبھی ایسی بات آئے گی تو وہ کہیں گے نہیں یہ والی روایتیں تو ہم نہیں پڑھتے، اچھا نکالتے ہی نہیں اور انہیں پڑھتے بھی نہیں۔ 7 مقامات پہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ سرکار نے اپنے آخری لمحوں میں قلم کاغذ مانگا۔ اچھا یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک ہی روایت 7 بار کیوں نہیں دی؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے لکھا کہ بھائی ہم نے حدیثوں کا انتخاب استخارے سے کیا۔ کسی نے پوچھا ہوگا بھائی مولا علی کے بارے میں کچھ دینی حدیثیں آپ نے لکھی، تو ہم کیا کریں، استخارہ جس پہ آیا تو 3 حدیثوں پہ استخارہ 3 اوروں پہ نہیں آیا، اللہ نے منع کر کے یہ والا نہیں لکھی۔ تو 7 بار استخارہ آ گیا ہوگا تو 400 قلم پہ، تو 7 بار آ گیا تو 7 بار وہی حدیث۔ ویسے بہت سی حدیثیں ہیں جو کئی بار آ رہی ہیں، پتہ چلا اللہ کئی بار اس پہ استخارہ دے رہا، لے لو پھر اس کو لکھ لو پھر اس کو لکھ لو پھر اس کو لکھ لو، اور بات پہ کہہ رہا نہیں یہ والی تو نہیں اور یہ والی نہیں اور یہ والی نہیں۔ تو ہر حدیث پہ 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر استخارہ دیا۔ اتنا سینکڑوں حدیثیں اور اتنی محنت ہوئی ہے اس کو صحیح بنانے میں۔ اور گواہ انہوں نے اللہ کو رکھا۔ اب اگر کوئی یہ سب کچھ پڑھ کے یہ کہے کہ یہ جلانے والی حدیثوں کی اللہ نے استخارہ کیا ہے اور اجازت دی تو پھر جلائی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی استخارہ آیا 3 حدیثوں پہ مولا علی، کہ خیبر والی کہ کلالم دوں گا مرد کو، اس پہ اللہ نے استخارہ دے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اس پہ استخارہ آ گیا، اور میں اور علی کی مثال ایسی ہے کہ میں مثل موسیٰ ہوں اور علی مثل ہارون۔ تو 3 پہ استخارہ ہے، ایسی 3-4 حدیثیں امام حسن السلام کی، امام حسین السلام کی، بیوی کے لیے، شہزادی کے لیے، بس 3-4 کر لانے، اور سب اللہ نے کہا نہیں اس پہ نہیں۔ اس کے بعد پھر بحثیں جو لوگوں نے لکھا اور کہ بھائی کہ راوی کو دیکھیے پہلے آپ، کہ ایک راوی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا واقعہ، تو وہی راوی 50 حدیثیں اور سنا رہا ہے، وہ آپ نے چھوڑ دی اور یہ کیوں لے لی؟ لیکن انہوں نے تو جواب پہلے ہی دے دیا کہ بھائی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ تو یہ ایک عقیدہ چل رہا ہے عرصے دراز سے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ میں ٹیلی ویژن پہ جو اشرے پڑھ رہا ہوں 3 سال سے، تو 3 سال سے میں مختلف رخوں سے صرف یہی موضوع سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن آج تک کسی نے اس پہ نہیں کچھ لکھا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ صرف کوئی تاریخ سے نکالیں یا حدیث سے، میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ قرآن سے صرف وہ آیتیں انتخاب کر لی جس میں اللہ نے یہ کہا ہے ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم شرک کرو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم کسی کو بے خطا قتل کرو، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہم رحمان الرحیم۔ 2 ہم قتل اور شرک، یہ 2 گناہ ہم معاف نہیں کریں گے،
یہ آئے قرآن میں موجود ایک شرک معاف نہیں اور ایک کسی بے گناہ کو قتل کرنا یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. آئے موجود ہے اور پھر مسلمان سمجھ لیں یزید معاف ہو جائے گا. اللہ نہیں چاہتا، بندے چاہتے ہیں کہ معاف ہو جائے. بڑا رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، اور کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، یزید کو نہیں معاف. اس کا گناہ دوہرا تیرا ہے، اس کا گناہ بے گناہ کو قتل کرنا بھی اور شرک بھی ہے. اب شرک لوگ سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں لوگ بت پرستی. بس ایک ہی چیز شرک ہے، یعنی بت پرستی. بت پرستی ختم ہو چکی. اب عرب، ایران کہیں بت پرستی. یمن، امارات، دبئی، شارجہ، یہ سب بتوں کے سینٹر تھے. بڑے بڑے بت یہاں نسل اور سب بتوں کے پجاری تھے. تو ان ملکوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں شرک آ سکتا ہے. کسی بھی جتنے شرک کے خلاف یہ لوگ ہیں، شرک کے خلاف سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے اجداد بت پرست ہیں. اچھا، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا، ہمیں یہ شرک سے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں ہو جائے گا. وہ زیادہ ڈرتے ہیں، وہ زیادہ ڈر لگتا ہے. اور ابھی ہو جائے گا، یہ ہو گیا. ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ابھی ہو جائے گا، تب ہو جائے گا، تب ہو جائے گا. انہیں کے نسلوں میں شرک کبھی تھا ہی نہیں، اس کے ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. ہونے کا امکان نہیں. یہ تو جو انبیاء کا شجرہ آ رہا ہے، انبیاء کا شجرہ آ رہا ہے، جو سرکار کا شجرہ موجود، جو سرکار کا شجرہ وہی مولا علی کا شجرہ، وہی امام حسن کا شجرہ، وہی امام حسین السلام کا شجرہ. شجرہ تو سب کا ایک ہے. آخری امام تک شجرہ ایک ہے. جب شجرہ ایک ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس سیدھی بات ہے. بھائی یہ حسن ہی ہے، یہ حسین ہے، یہ آپ بھی ہے، یہ زید بھی ہے، یہ باپ بھی ہے، یہ جعفر بھی ہے، یہ قاسم بھی ہے، یہ موسی بھی ہے، یہ علی بھی ہے، یہ تقی بھی ہے، یہ نقی ہے. تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اب کیا امکان ہے کہ اس نسل میں کہیں شرک ہو جائے؟ دیکھیں، وہاں تو امکان ہو سکتا ہے کہ جہاں 30-40 نسلوں میں بت پرستی ہو. اس لیے کہتے ہیں پرانا اثر جاتا نہیں ہے، پھر ابھر ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں. اب انسانوں کی مثالیں تو ہزاروں ہیں، لیکن جانوروں سے مثالیں ہونے دی ہیں. اس لیے وہ بڑی احتیاط کرتے تھے گھوڑا اور اونٹ خریدنے کہ بھئی اچھی نسل کا چاہیے. اس لیے جانوروں کے شجرے دکھا کرتے تھے. تو جہاں سوداگر ہوتے تھے ان کے، تو ان کے پاس رجسٹر ہوتے تھے، دیکھ لیجیے رجسٹر. اور وہ پورا پڑھ لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے یہ گھوڑا ہے، ہاں اس کا باپ کون تھا، اور پھر پورا سلسلہ اس کی دادی کون تھی، پردادی کون تھی.
جو جانوروں کے نام لکھے جاتے تھے، بس اس ملک سے آیا تھا، یوں آیا تھا، گھوڑا یہ تھا، گھوڑی یہ تھی، باپ یہ تھا، ماں یہ تھی، دادی یہ تھی، دادا یہ تھا. تو وہ چاروں طرف سے پانچوں طرف سے شجرا دیکھ دیتے تھے تب خریدتے تھے، یعنی شجرا دیکھ کر جانور خریدتے تھے. اچھا 3-4 نسلیں دے دیا، پورا رجسٹر کون پڑے، پتا نہیں کب اس کو کون اس کے اجداد میں گھوڑا پہلا گھوڑا کون ہوگا، پورا کوئی پڑے گا. اور 2-3 نسلیں دے گیا، بھائی اچھا ہے، اس کے کارنامے بھی لکھے جاتے تھے، اس کا باپ فلاں لڑائی میں شریک ہوا، کیا ہوگا بھائی دادا اس کا 4 لڑائیوں میں تھا، لڑا تھا اور یہ تھا وہ. اس نے خرید لیا، بڑی تاریخی سودا کرنے کیا کہنا، بڑا لاجواب، اس کے باپ کا شجر دیکھ کے ڈالے ہوتے، اس نے خرید لیا. کبھی ہے تو دیکھنے میں بھی جانور اچھے لے کے چلا، خرید لیا، قیمت میں مانگی بھی. راستے میں بارش ہوئی تو دیکھا کہ یہ پسڑ رہا، اور تھوڑی دیر میں کیچڑ میں اس نے گھٹنے ٹیک دی، یعنی سکندری کھا گیا. گھوڑا اگر اگلے گھٹنوں پہ گر جائے تو اسے کہتے سکندری کھانا. سکندری کھانا سمجھتا کہ حدیث نے کہا کہ بینا ہوئی چشم تو نور خدا کا، مشکل ہوئی جو حل تو مشکل کشا کا، پایا گرے مراد تو بہرے صفا کا، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا جو بہر میں قطرے ملا دیے، کیوں کر بیاں ہو شوقت و شان پیغمبری، آجی سیاں فرض تک وہ حسان ہوئی یری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندر. یعنی میرے قلم کا گھوڑا جب دوڑتا ہے مدح پہ تو بار بار سکندر ہی کھاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کی مدح خدا نے کی ہے، تو میں کیا کروں. تو اب یہ سکندری گانا جو ہے، یہ لفظ آیا ایران سے، فارسی کا ہے کہ گھوڑا شکست کھا گیا میدان جنگ میں، اور اگر گھوڑا گر گیا تو سوار کتنا ہی بہادر ہو. تو مشہور آدمی ہمیشہ مشہور گھوڑا رکھتا تھا کہ اس کی وجہ سے بہادر کی بدنامی نہ ہو. تو عام طور سے اپنے سے بہتر شجرے والا گھوڑا لیتے. گھٹنوں کے بل اور سکندری کھائی تو وہیں سے واپس ہوا اور غصہ کرنے لگا، کہیں کہ سکندری کھا گیا. تو کیچڑ میں پانی میں اس نے گھٹنے ٹیک دی تو میدان جنگ میں کیا ہوگا، ذرا شجرا پھر سے دیکھو اس کا. ان کا آپ نے 3 نسلیں دیکھے تو اوپر تک، 7ویں نسل میں پتا چلا اس کی دادی جو تھی وہ میدان جنگ میں گئی تھی اور اس نے گھٹنے ٹیکے. 7ویں نسل میں اثر آیا تو کیسے مان لے کہ اگر شرک ہو رہا تھا تو 7ویں نسل میں سب بڑے فرزندانے توحید بنے. کیسے ہو جب جانور میں اثر آتا ہے بھیا تو پھر انسان میں کیوں نہیں آئے گا. اور اس پہ تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی کہ اثرات کیسے آتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. بلڈ ریلیشن. اور انگریزوں نے تو اتنا کام کیا کہ بھی حیران ہو گئے لوگ، اس کی دانت کیسی، اس کا کان کیسا، باپ کا بھی کان ایسا نہیں اور ماں کا کان بھی ایسا نہیں اور ناک ماں کی بھی ایسی نہیں. ریسرچ تو کرو، ارے بھائی اس کا پڑھانا فلانے سے پہلے ناک ایسی اور آنکھ ایسی. 7ویں 8ویں نسل میں کہیں بلڈ چکر لگا کے ذرات چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ رنگ کی شکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کہاں پر کون سے نانا پر دادا شکر دادا کا وہ
ذرہ جو ہے ایک دم آگے بڑھ جائے، سب کو پیچھے چھوڑ دے، اور جانے کیا ہو جائے کہ علامہ اقبال کہے بت ہیں جماعت کی آستی، نہیں بھائی جو بات میں کہہ رہا ہوں علامہ اقبال نے اسے کھل کر کہا۔ بانی پاکستان، نظریہ پاکستان کا خواب دیکھنے والے، لاہور کی سرزمین شاہی مسجد میں آرام کرنے والے اقبال نے بتایا آپ کو کیا؟ اقبال کے دادا ہندو برہمن تھے، کشمیری پنڈت، اور دادا پنڈت ہندو کشمیری پنڈت۔ تو اقبال نے کہا آبا میرے، آبا بزرگ، آبا میرے لاتی مناتی، آبا میرے لاتی مناتی، میں جنم جنم کا سومناتی۔ آبا میرے لاتی مناتی، لات اور منات کو ماننے والے، اور میں جنم جنم کا سومناتی۔ اور ایک جگہ تو کہا کہ یہاں پوری قوم کے دماغ میں پورا سومنات ہے، دماغ میں پورا مندر ہے۔ تو شرک پر اتنے شعر اقبال نے کہے اور سب قوم پہ گئے۔ جو قوم شرک سے نہ بچتی ہو اس پر شاعر مشرق اتنے زیادہ شرک کا الزام دیکھو، اس سے پتہ چلا کہ بت پرستی چھوڑ کر ہر وقت نمازیں پڑھنا، تکبیریں کہنا، روزے رکھنا، عمرے کرنا، حج کرنا، سارے اعمال بجا لانا، اس کے باوجود کہیں شرک ہو رہا ہے جس سے قوم بالکل بے خبر ہے۔ اس لیے کہ دماغوں نے یہ ڈال دیا کہ شرک صرف ایک قوم کرتی ہے بس، اور وہ ہے شیعہ قوم۔ ایسا نچا بچا کے سکھایا بھائی ہم سب پکے مسلمان، توحید پرست، روزہ دار، نمازی، حاجی صاحب، عمرے والے، زکات، شرک تو صرف ایک قوم کرتی ہے، کبھی علم بناتی ہے، کبھی قانون بناتی ہے، کبھی تاریخ، وہ صرف تو یہ ہے۔ اب سب سو گئے آرام سے، اگر 72 بیٹے ہیں تو 71 آرام سے سو گئے۔ ہم لوگ کو سب مسلمان، مشرک تو یہ ہے، اور ان کا اچھا مشرک تو کہا ہی کافر، اور پھر اطمینان میں آ گئے ہم لوگ سب مسلمان، یہ کافر۔ اس لیے سارے کام شرک والے اور کفر کے کرتے ہیں۔ کیسے اطمینان میں آ گئے؟ اب مجلس یہاں سے شروع ہو گئی۔ ختم کرنے اور اب میں دیکھا سمجھ سے 1 بجے شروع ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو جائے۔ اب شروع ہو رہی، اس لیے کہ اگر انسانوں کو شرک سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا بندہ شرک نہ کرے، کسی نبی کی قوم شرک نہ کرے، تو اس کے علم اور ارادے سے یہ ہونا چاہیے کہ شرک کی کوئی چیز کہیں نظر نہ آئے، کہیں نہ چھپا دی جائے۔ اب اگر بچہ پڑھائی کے زمانے میں بھی
اپنا گیند، فٹ بال، ہاتھی چاہیے بڑھتا نہیں بھائی امن تاکہ پڑھنے میں دل لگا. تو جن چیزوں سے نقصان پہنچ رہا ہو ماں باپ بھی بچے کے سامنے سے چھپا دیتے ہیں. چھپا دو بھائی، دیکھتے نہیں، چھپا دو، پھر دیکھیں گے ٹائم. ذرا دل کو لگائے، علم میں دل کو لگائے. تو اللہ کو بھی چاہیے تھا کہ ایسی چیزیں جن سے شرک کا احتمال شک تھا سب چھپا دیتا. چھپایا نہیں، مزید ایسی چیزیں جان جان کے دی، جان جان کے جان جان کے جان جان کے. اب شروع سے دیکھ لیجیے آپ. ان کا کہ بھائی حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت حوا اور آدم دونوں کو اتارا آسمان سے. دو پہاڑیاں، ایک پہاڑی پہ آدم کو اتارا، ایک پہ جناب حوا کو اتارا. آدم کو جس پہاڑی کو اتارا اس پہاڑی کا نام پڑ گیا صفا، اس لیے آدم صفی اللہ سے بنا صفا. مصفا کہتے ہیں خالص کو. آدم بھی خالص، جہاں اترے وہ جگہ مقدس ہو گئی. آپ مقدس نہیں سمجھ رہے، آپ موضوع پہ واپس آئے ہیں نا. چونکہ آدم یہاں اترے اور زمین پہ پہلا قدم پڑا تو یہ ہے صفا. عربی میں مرہ کہتے ہیں عورت کو، مرہ کہتے ہیں عورت کو. حوا کو جس پہاڑی پہ اتارا اس کا نام رکھا مرہ، مروا. میم رے واو تے بول والے، لیکن اس کو تے کو ساکن کر کے بولیں گے مروا. حوا اب دو پہاڑیاں مٹانے گا، یہ صفا مروا. اب ان دونوں پہاڑیوں کا ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں. بات صرف اتنی تھی کہ وہیں دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ابراہیم نے ہاجرہ کو اتارا. ابھی مکے میں کہیں بھی اتار سکتے، لیکن دو پہاڑیوں کے پاس سے اتارا اس لیے کہ ابراہیم کو معلوم ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں حضرت آدم نبی کی یادگار ہیں. یعنی اپنے حرم کو حدود حرم میں رکھا. یہ آدم کا حرم ہے. حرم کے معنی محترم، جو معنی مقدس کے ہیں وہی معنی حرم کے ہیں. سمجھے نا؟ حرم کے بھی وہی معنی جو مقدس کے معنی. محترم احترام والا، بیت الحرام احترام، کہیں حرام حرام. اب یہ فلسفہ آپ کو سمجھائیں کہ وہی لفظ ایک ہی لفظ کہیں اتنا پاکیزہ، بیت الحرام، محرم الحرام، اور کہیں وہی حرام. دیکھیں یہ چیز حرام ہے، دیکھیں یہ کام حرام ہے. یہ فلسفہ کسی نے آج تک سمجھا ہے کہ ایک ہی لفظ دو جگہ کیسے استعمال ہوتا ہے، اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں. اس پہ حیرت نہیں ہوتی. اللہ نے چاہا ایسا، اس لیے کہ ہمارے لفظ اللہ کہتا ہے کہ جو اچھے معنی ہیں کبھی کبھی برے بھی بن جائیں گے. اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں جائے فی الحال خلیفہ، خلیفہ آدم ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہ یہ خلیفہ. جناب حاجرہ کو چونکہ حدود میں اتارا ہے اور بچہ پیاسا ہے اور پانی کی تلاش میں جانا ہے، تو ان دونوں پہاڑوں سے باہر نہیں نکلی. 7 چکر لگائے پانی کے لیے، لیکن صفا سے مروا تک، اور پھر وہاں سے واپس آگے بھی جا سکتی.
صفا کے ادھر بھی جا سکتی تھی اور مروہ کے ادھر بھی، لیکن صفا سے جاتی تھی مروہ تک، یہاں تک کہ 7 چکر لگا لیے پانی کی تلاش میں، اور آپ 7ویں چکر کے بعد جب واپس آئے تو چشمہ پھوٹا ہوا تھا۔ یعنی حاجرہ نے اپنا سفر بتا دیا کہ آدم اور حوا کی 2 مقدس جگہوں کے درمیان کے علاوہ میں نے کوئی اور جگہ پسند نہیں کی۔ حاجرہ کا سفر 7 بار۔ تو اس پاکیزہ سفر کے لیے پوری امت کو واجب کر دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے 7 بار صفا سے مروہ، صفا سے مروہ۔ دیکھیے حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ بکری اس میں مل گئی، کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ حج خانہ کعبہ کا طواف ایک الگ چیز، حجر اسود کو چومنا ایک الگ چیز، مقام ابراہیم کا احترام الگ چیز، کعبے کا غلاف ایک الگ چیز، عرفات میں جانا ایک الگ چیز، مشعر الحرام میں ٹھہرنا ایک الگ چیز، مینا کی قربانی الگ چیز، حاجرہ کا سفر صفا سے مروہ بالکل الگ۔ اتنی چیزوں کو الگ ملا کر الگ الگ کو اس کا نام رکھا حج۔ کوئی یادگار حاجرہ، کوئی اسماعیل کی یادگار، کوئی پرانی آدم کی یادگار۔ جب آدم جنت سے آئے تھے تو یہ پتھر لے کے آئے تھے اور وہ کعبے میں فٹ کر دیا گیا، اب وہ بھی حج کا حصہ۔ بیچ میں شیطان آ گیا تو 3 پتلے اس کے بھی بن گئے۔ تو پتہ چلا کہ یادگار ایک ہوتی ہے لیکن یادگار میں کئی لوگوں کی یادگاریں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی حسین کی عزاداری ہے، علم عباس کا، تابوت سیدہ بی بی کا، منبر غدیر کا۔ ان کو بتوں کے پاس سے ہٹاؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، اور بتوں کو توڑ، اور اسی پر پتھر کھاتے رہے پیغمبر بتوں کو برا کہنے کا۔ لیکن وہی پیغمبر جو کہہ رہے تھے شرک ہے بتوں کو پوجنا، انہی پیغمبروں کو اللہ ایک ایک چیز عطا کر دیتا ہے جو مقدس ہوتی۔ بھائی نبی کافی نہیں کیا، بھائی نبی تو ان چیزوں کو چھوڑانے آیا ہے، نہ کہ اس کو بھی ایک چیز دے دی اور کہا یہ مقدس ہے۔ آپ سمجھیں گے، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ آپ بہت سے قرآن حدیثیں یہ سب چیز اپنے ذہن میں جمع کر لیجیے تب آپ کو سمجھ جائے گا۔ نوح کوئی کشتی دے دی، کہا یہ مقدس ہے، کشتی ہے لکڑی کی، اور اس کے لیے کہا لکڑی کی کشتی کے لیے کہا نوح یہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی ہے، ہماری نگرانی میں چل رہی ہے اور یہ مقدس ہے۔ اب نوح نہ رہے، کشتی محترم، انسان ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، نبی کو بھی جانا ہوتا ہے دنیا چھوڑ کے، بیٹھا رہتا ہے، اور اگر بیٹھا رہتا تو دکھائی نہیں دیتا، جیسے خضر بھائی ہے تو مگر ہمیں تو نہیں دکھائی دے، تو جیسے نوح چلے گئے ویسے خضر بھی، دونوں کا سفر ایک ہی ہے، ہمارے لیے تو دونوں برابر، نہ نوح کو دیکھ رہے ہیں نہ خضر کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھنے نہیں آ رہا۔ تو اگر جیسے خضر زندہ ہے ویسے نوح بھی زندہ ہے، نبی مرتا ہی نہیں، اور اگر مرتا ہے تو پھر 2 حصے ہو گئے، ایک زندہ رہتا ہے، مرتا ہے جیسے نوح کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کی قبر ہے اور خضر زندہ ہے۔ تو زندگی کی 2 دلیلیں ہیں، جیسے حسین زندہ ہے اور مہدی زندہ ہے، زندہ ہو گئی۔ دو طریقے ہیں نا زندہ رہنے، ایک طریقہ ہے شہادت،
زندہ اور ایک زندہ تو زندہ. سمجھ نا؟ تو یہ سچی سے سمجھے کہ اور دین میں رکھی. اب کشتی ہے, کشتی ہے محترم, اتنی محترم دیکھتے جائیے گا کہ اتنی محترم. اب اس کے بعد جناب آ گئے حضرت ابراہیم. اللہ نے کہا کرے ایک گھر تو بنا, بچہ ہے, دو آدمی اور دونوں بیمار. نقشہ بھی بنانا ہے, معماری بھی کرنی ہے, اینٹیں بھی لانی ہے, بلاک بھی بنانے, دیوار بھی اٹھانی, چار دیوار بھی بنانی. پتھر ایک ہے, اس پہ کھڑے ہو کے اینٹوں پہ اگر اینٹیں یہاں تک آ گئی تو آپ کیسے پلاسٹر بھی لگانا ہے, اور چھت سے اوپر تک کی دیواریں بنانا ہے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, جس پتھر پہ تم کھڑے ہو جیسے جیسے دیوار اٹھے گی پتھر اوپر ہونا چاہیے. اب پتھر جو ہے وہ سیڑھی بنتا جا رہا ہے. اب اور اونچا ہو پتھر, اور اونچا ہو گئے, اور پتھر اونچا ہو گئے, اور اسماعیل نیچے لا کے دیتے جا رہے ہیں, اور جناب ابراہیم اس کی بنا کھڑے ہو کے دیوار بنا رہے ہیں. بن گیا, پتھر بھی واپس آیا جتنا بڑا تھا, پہلے اٹھا اور بھی نیچے آ گیا. اب نیچے آ کے اب ابراہیم اترے, ظاہر ہے اس کے اوپر اتنی دیر سے کھڑے تھے, اس میں بن گئے نشان. اب وہ نہ ابراہیم رہے, نہ اسماعیل رہے, کعبہ رہ گیا, دیواریں رہ گئی, وہ پتھر رہ گیا. اب لوگ یا تو کعبے کو مقدس سمجھ رہے ہیں یا اس پتھر کو. ارے بھائی مقام ابراہیم, ارے بھائی مقام ابراہیم, ارے بھائی مقام ابراہیم. ابراہیم کے نقشے قدم ہے. ارے بابا پتھر تو ہے, پتھر سے تو چھڑایا ہے, پتھر کو تو بھول ہوتا ہے. پتھر کا اگر بت بنے تو حرام, اور اگر پاکیزہ شخصیت کے قدم بن جائے تو چومنا واجب, چاہے علی کے قدم ہو یا امام رضا کے. اب جائے وہ پتھر کھسکنے لگا اپنی جگہ سے. اب پتا ہے آپ کو بھائی, یہ بتائیے کہ پتھر ایک جگہ پر کب تک رہے گا, کتنے برس؟ ابراہیم کو ہو گئے 5,500 برس. 5,500 برس میں کھسک کے کہیں تو پہنچے گا. اب کسی سال بھول گئے, نہیں آج کے یہاں پہ تھا, اب پھر انہوں نے فرش ورش بنا دیا, تھوڑا سا اور کھسک لیا, تھوڑا سا اور کھسک لیا. اب ظاہر ہے اب سب تو کعبے میں گئے نہیں, اور جو فلم دکھائی جا رہی ہوتی ہے روزانہ اس سے زیادہ غور سے نہیں دیکھ پاتے ہوں گے. تو کم از کم اگر میں سمجھاؤں تو اس کو سمجھ بھی لیجیے اور جان لیجیے, پڑھ لیجیے. وہ جو سونے کا گنبد سا بنا ہے, جالی لگی ہوئی دکھائی دیتا ہے, کعبے کے سامنے رکھا ہوا ہے پنجڑا سا, اسی کے اندر وہ پتھر رکھا ہے پنجڑے میں, وہ بنا ہے سونے کا, پورا پنجڑا سونے کا بنا ہے. اب شیعہ فقہ میں اور مسلمانوں کی فقہ میں تھوڑا سا یہاں پہ فرق ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ہے کعبے کی دیوار اور یہ ہے مقام ابراہیمی, اتنا ہے بس. اور پورا کعبہ بہت بڑا, جیسے یہاں سے لے کے اور گیٹ تک, تو پھر طواف ہو رہا ہے تو پھیل پھیل کے چلنے نہیں سمجھیں گے. اسی کے غور سے دیکھتے ہیں, یہ جو آپ کبھی آئے ہیں ٹاور سے ڈگ روڈ آئے ہیں, وہاں سے گاڑی ریس تیز آ رہی ہوتی ہے, 50, 60, 70, 30 اسپیڈ سے. اور یہ جو نئے جو پیٹرول پمپ بن رہے ہیں, اشارہ کیسے 2 پیٹرول پمپ جوڑواں دیکھ رہی, اس کے ساتھ نہیں کر رہا. اب وہاں پہ
اتنا تیز 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 یہ کیا ہوا بھائی راستہ پتلا ہو گیا راستہ پتلا ہو گیا ابھی تو پھیل پھیل کے 4-5 میں چلے جا رہے اب یہاں پہ 2-3 اچھا یہ آپ لوگ سارے پیسے پہ گئے یہ مثالی دیکھا اچھا بھائی یہاں سے چلتے ہیں پیاری کی گاڑی پہ بیٹھ کے ہم لوگ انچولی جیسے گلشن چورنگی پہ پہنچے یہاں سے پل سے تو 2 پل تو یو اور جیسے گلشن چورنگی پہ اب انتظار ہو رہا ہے انتظار آگے پیچھے بھائی کیا ہے یہاں موبائل کی دکان ہے اس سے زیادہ لمبا ہو پتہ چلا گلیوں میں زیادہ چلتے ہیں اور مشہور شاہراہ پہ کم لیکن ہمارا تو روٹی ہے چوڑی سڑکوں پہ چلنے کا ہمیں بڑا شوق ہے ہاں چوڑی لندن امریکہ میں چوڑی چلتے ہوں اب یہاں پہ کیا ہوا راستہ بدلا ہوا حاجی صاحب دھوپ کے جیسے مقام ابراہیمی پہ آئے اب انہیں چوڑا راستہ چاہیے تو مقام ابراہیمی کی طرف بھی سب چلے جا رہے ہیں اندر سے بھی جا رہے ہیں باہر سے بھی جا رہے ہیں اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ گھوم کے جب آئیں گے مقام ابراہیم کے پاس تو مقام ابراہیم کے ادھر نہیں جانا ادھر ہی سے طواف کرنا ہے ساتوں طواف اندر ہوں اگر باہر نکل گئے تو طواف حرام اس لیے کہ جو بانی کعبہ ہے اگر اس کے نقش قدم سے باہر گئے تو تم قدم سے قدم ہے اب یہاں پہ ہے ٹھوسم خاص لیکن جانا تو ہے راستہ کم ہو گیا اتنا ہے لیکن نکلنا ادھر تو سارے حاجی پر سے بیچاروں کو بتائے ہی یہ نقش قدم کیا ہے پتہ چلا اگر نبی کے قدم سے آگے قدم بڑھا دیے یہ ہے شرک چومنا شرک نہیں ہے نبی کے آگے چلنا یہ ہے ایک پتھر وہ رکھا ہے کعبے میں اور ایک وہ جو حضرت آدم لائے حجر اسود یعنی کالا پتھر وہ کالا نہیں تھا مگر کالا اب کیا کہتے ہیں وہاں صبح پتھر خاک اینٹ چونا مٹی دیوار کے کیا ہے وہاں ابراہیم کو جو چیزیں یادگار دی نوح کو کشتی دی لکڑی کی ابراہیم کو پتھر کی چیزیں دے دی اب موسیٰ آئے تو پھر لکڑی دے دی کسا دے دیا کسا دے دیا اور پھر عیسیٰ آئے ان کو گہوارے میں بلوا دیا ان کا جھولا ہی متبر سلیمان کا تخت بیت المقدس کی دیوار ان کے نام ہو حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو گیا لوہا متبرک مقدس ہو ہر نبی کو کوئی مادی چیز یادگار دے کے مقدس بنا دی چومو چاٹو احترام کرو یہی تقدیس ہے یہی مقدس ہے یہ یادگار نبی نہیں ملے گا یادگاریں ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے اور سب چیزیں قابل احترام مقدس اس کے جتنی چیزیں انبیاء کو ملی سب کی سب ہمارے نبی نے کہا مقدس مقدس تو کا کشتی مقدس اب مقدس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ اور استعارہ مقدس کا ہوگا ورنہ قرآنی مقدس سمجھ میں نہیں آئے گا دروازہ باغ ہنتا دروازہ بھی دروازہ مادی چیز اس لیے سمجھایا کہ کشتی نوح اہل بیت ہے یہ کعبہ محترم علی تمہاری مثال کعبے کی مثال تمہاری مثال کعبے کی مثال اور مثال دے کے شرع کی کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا سب کو کعبے کے پاس آنا پڑتا ہے میرے بعد اگر یہ تمہیں بلائیں کہ ووٹ لینے آؤ تو ہم تمہیں خلیفہ بنا جانا نہیں
وہ بھی مقدس، یہ بھی مقدس۔ اب آپ سمجھیں کہ کہاں وہ مادی چیزیں، لکڑی، لوہے، پتھر، اینٹیں کی، اس کو جاندار بنایا رسول نے کہ انبیاء تمہارا نام رکھ جائیں اور تمہاری چیزیں جاندار بن جائیں۔ اس لیے کہا یہ ساری چیزیں مثل اہل بیت ہے، تاکہ قیامت تک جب اہل بیت کو مانے تو ہر نبی کا ماننے والا اہل بیت کا احترام کرے۔ جب غیر قوموں نے سنا، اس لیے یہودی، کافر، عیسائی، نصرانی سب حسین کا احترام کرتے ہیں کہ مثل ہماری مقدس چیزوں کے حسین مقدس۔ اور پھر انہوں نے کہا جہاں جہاں حسین کا سر گیا، کیونکہ سر حسین مقدس تھا، اس لیے چاہے وہ عیسیٰ کے ماننے والے کا گرجا ہو، انہوں نے کہا مقدس، یا حسین ٹھہرے تھے، یا حسین ٹھہرے تو ابراہیم کے نقش قدم بن جائیں تو آج قابل احترام ہو۔ حسین اگر اپنے نشان چھوڑتے جائیں، کسی کا نام عزاداری ہے، جو جو نشان حسین نے چھوڑے اس کا نام ہے عزاداری۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ مقدس ہے وہ جگہ جہاں حاجرہ دوڑی، حالانکہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ حج کا حصہ تو اتنا ہے نا جتنی قربانی دینی ہے۔ یہ واقعہ تو پہلے ہوا ہے جب حاجرہ بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑی، قربانی کا واقعہ بعد میں ہے، لیکن اس کو بھی حج میں شامل کر لیا ماں کی یادگار کو۔ پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کو ملا کر حج بنایا گیا، بہت سی چیزوں کو ملا کر عزاداری بنایا گیا، اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور حاجی سے کہا دوڑنا ہے، اب طواف کو ہے ابراہیم کی تاثیر میں، قربانی ہے ابراہیم اور اسماعیل کی تاثیر میں، اور صفا مروہ میں دوڑنا، صحیح کرنا حاجرہ کی یادگار۔ یعنی مردوں کو بھی عورت کی تاثیر کرنا پڑے، حاجرہ بیوی کی تاثیر پوری امت کو واجب ہے کرنا۔ اور دوڑنے کے لیے آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم، قرآن کا حکم، ویسے دوڑو جیسے حاجرہ دوڑی تھی۔ کیسے دوڑی؟ بہت تیز بھی نہیں دوڑنا، اس لیے کہ عورت اتنی تیز نہیں دوڑتی، عورت کو تیز چلنے کو دوڑنا کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے جب وہ دوڑی تھی تو دونوں کاندھے ان کے، تو یہ دونوں کاندھے یہ کرنا پڑتے ہیں دونوں ساتھ کرو، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ ارے بھائی یہ نکال دیتا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نہیں، ہمیں حاجرہ کی وہ ادا پسند آئی تھی کہ جو کاندھے دوڑنے میں محنت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ اور کاندھے تو اس طرح کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو آپ سمجھے نہیں، اگر زینب چلتے خیموں میں دوڑ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، راشوں پہ جا رہی ہے، تو آپ اس کی نقل کرنا چاہے ایسے ہو یا ایسے ہو، ایسے ہو یا ایسے ہو، تقدس سے عزاداری۔ اب میں پوچھوں سارے مسلمانوں سے، قرآن ہاتھ میں لو اور یہ بتاؤ تمہاری نظر میں ابراہیم زیادہ ہے یا محمد زیادہ ہے؟ تو ہر مسلمان کہے گا محمد افضل ہے۔ تو اب بتا مسلمان کہ ابراہیم کی بیٹی ہوتی تو چل ٹھیک تھا، غیر گھر سے بیوی آئی تھی اس کی نقل کر رہا ہے، اور جو تیرا نبی ہے اس کی نواسی۔ صوفیہ نے اجازت دی، مگر یہ ماتم وغیرہ، اور اگر یہ ہاتھ سے تھوڑا سا کر دیا ایسے سینے پہ ہاتھ
یہ زنجیر اور کما کیا ہے؟ بھائی آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اعتراض تو پتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، اپنے ہی جسم کو اذیت پہنچانا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ماتم دار کی چیز کو دیتے ہیں، سینے کو، دل کو، گوشت کو، آنکھوں کو، اپنی چیزیں تو اپنی چیزوں پر اذیت نہیں دیتے، نہیں دیتے ہیں۔ ہر بات کے لیے بیٹا کیا ہے؟ آنکھ کا منہ ہے، بیٹا دل ہے، بیٹا قلب ہے، بیٹا سینہ ہے، بیٹا گلا ہے، بیٹا پشت کی قوت ہے، بیٹا کمر کی طاقت ہے۔ اور اللہ کے کہنے سے ابراہیم نے اپنے ہی بیٹے پر تلوار رکھی، اپنے سینے پر، اپنا جگر کاٹے ڈال رہے ہو بھائی، تو گلا کٹا تو نہیں نا؟ پتہ چلا اللہ کا حکم اگر ہو اور خنجر چلنے بھی لگے تو اللہ کے حکم سے وہ مرتا نہیں، کیونکہ یہاں بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہزاروں لوگ ماتم کر چکے، مرتا نہیں تو اعتراض کیا ہے صاحب؟ اس کا فائدہ کیا؟ آپ مرے بھی نہیں، قربان ہو جاتے ہیں امام حسین تو ٹھیک ہے، فائدہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بچ بھی گئے، اپنا خون بہہ گیا، تو فائدہ قربانی دینے مینا میں گئے تھے، بچے کو ذبح کرنے اللہ کے نام ہے، وہ تو بچ گیا، فائدہ قرآن سے پوچھو، ذبح نہیں ہوا مگر کہا شہادت کا رتبہ پا گیا، ہم بھی مرے نہیں، زنجیر لگائے گا پرستی کرتے ہیں کہ تو آتش پرست ہیں جو آگ جلا کے بیٹھ کے آگ کے سامنے پوجا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے امام میں آگ جلا کے اس پہ چلنے لگتے ہیں، اس کا اللہ سے کیا تعلق؟ آئیے تو میں کہہ رہا ہوں صفا مروا میں دوڑنے سے حج کا کیا تعلق؟ تو یہ آگ کے ماتم کا آزاداری سے کیا تعلق؟ نہیں، تعلق نہیں، کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو آگ پہ چل رہے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم ہیں کون؟ تو اگر آگ کا ماتم نہ ہوتا زداری میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم ہیں کون۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام جب ہوتا ہے جب کام ہوتا ہے۔ اجا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، رسول ہے اور نبی ہے اور ولی بھی ہے اور سب کچھ ہے اور حجت بھی ہے، بڑے بڑے رتبے مل گئے، شیخ الانبیاء ہو گئے، سارے انبیاء سے افضل ہو گئے، سرکار کو چھوڑ کے سارے انبیاء پر افضل ہیں حضرت ابراہیم۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب آگ میں پھینکا نمرود نے اور آگ پہ چلے تو آگ کو گلزار بنا دیا چل کے، تو اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، یہ تو میرے شیعوں میں سے شیعہ ہے۔ تو جب آگ پہ چلے ابراہیم تو شیعہ ہو گئے، ہم آج کا ماتم اس لیے کرتے بتائیں ہم مثل ابراہیم۔ تو رتبے ملتے ہیں، آج کا جب ابراہیم چلے تو رتبہ بلند ہو گیا، اور موسیٰ تو ابھی نبی بھی نہیں تھے، ابھی تو شادی کر کے مدینے سے شعیب کی بیٹی سبورہ سے شادی کر کے واپس
نظر آئی، کیونکہ سردی بہت ہے، بیوی سے کہا کہ بچی چھوٹی ہے، میں ذرا آگ لے آؤں تاکہ تاپنے کے لیے آگ ہو جائے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ وہاں قریب پہنچے تو دیکھا ہے درخت چلا تو اس میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ بھی قرآن میں قصہ کہانی نہیں ہے۔ درخت سے آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آؤ میں نے تمہیں نبوت دی۔ آگ سے آواز آ رہی ہے نبوت دی۔ تو ایک نبی کو آگ جلا کے نبوت دیتا ہے، دوسرے نبی کو آگ بجھوا کے اسٹیٹس بلند کرتا ہے۔ تو پتہ چلا آگ بھی سمبل ہے انبیاء کی تاریخ میں۔ اب پاسی پوچھتے ہیں تو پوچھے، ارے بت پرست اگر بت بنا کے پوچھتے ہیں تو پوچھے، ہمارا ترکاری میں رکھا رہے گا، ان کے بت وہاں۔ اب اگر کوئی لکڑی کی پوجا کرتا ہے درخت تو کرے۔ کشتی نو متبر ہے، پھر بتا رہا ہوں چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں مگر دو جگہ نسبت بدل جاتی ہے، کہیں پتھر پاکیزہ، کہیں حرام، کہیں لکڑی پاکیزہ اور کہیں متبرک، کہیں مٹی پاکیزہ اور کہیں حرام، کہیں پہاڑ متبرک اور کہیں حرام۔ اگر ایک پہاڑ پر مندر بنا ہو اور بت پوجے جا رہا ہو تو وہاں جانا حرام، اور صفا مروہ پہ چڑھنا اور غار ہیرا پہ چڑھنا عبادت۔ پہاڑ ایک ہی ہے، پھر پہاڑ پہ نوح کا بیٹا چڑھا اس پہ چڑھنا حرام۔ جس پہاڑ پہ سرکار دو عالم چڑھے اس پہ چڑھنا ثواب۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ کہیں یہ کپڑا حرام ہو جائے گا لیکن حسین سے نسبت ہو تو مقدس ہو جائے گا۔ کہیں لکڑی حرام، اسی لکڑی کے درخت کو کاٹ کر علم کی چھڑ بنے تو پاکیزہ۔ کہیں یہی لوہا حرام مگر یہی لوہا جب آسمان سے اترے اور آواز آئے لا فتح الا علی لا سیف الا بالفلاح تو یہ پاک ہو گیا۔ یہ لوہا وہ نہیں ہے جو زمین سے نکلتا، یہ لوہا آسمان سے آیا۔ نسبت وہاں ہے، نسبت وہاں ہے۔ جناب تفریح کھاتے میں پہنچی، پچھلے سال پڑھ چکا ہوں اور ہلکا سا یاد دلائے دیتا ہوں کہ دین میں ہر چیز، کوئی بھی اصل چیز نہیں ہے آپ کے پاس، اور نقلی پہ آپ چل رہے ہیں۔ پورا دین نقلی ہے، نہیں سمجھا؟ عربی میں اصطلاح جیسے مقدس، تقدیس، اقدس، عربی میں ناطق، منقول۔ رسول اللہ سے منقول ہے، راوی نے نقل کیا، تو اصل لفظ تو سرکار کے سینے میں، سینے سے آئے زبان پہ وہیں رہ گئے، اب اس نے نقل کیا۔ قرآن سرکار کے سینے پہ جبریل نے اتارا، آپ نے لفظ بیان کیے، علی نے کاغذ پہ لکھا، چھال پہ لکھا، اس سے ہوا نقل، عبداللہ بن مسعود نے نقل کیا، اس سے کسی اور نے نقل کیا، اس سے کسی اور نے، اس سے کسی اور نے، اس سے کسی اور نے، تاج کمپنی نے چھاپ دیا۔ 1400 برس کے بعد اصلی کہاں ہے؟ ہمارا تو نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ رسول اللہ نے۔ وہ عمل کیا رسول اللہ نے؟ اس کی نقل کس نے کی؟ مولا علی، جناب خدیجہ نے، جناب جعفر طیار۔ اب اس کے بعد سب نے علی سے نماز سیکھی۔ جب علی سے سیکھی تو ہمت پڑی رسول کے پیچھے پڑے، آ گئی نا، تو سیکھنا پڑے گا۔ اس وقت تو آتی نہیں تھی نا، تو علی سب کو بتاتے تھے سجدہ ایسے ہوگا، رکوع ایسے ہوگا، قیام ایسے ہوگا، سورہ یاد دلائے۔ علی ٹیچر ہے سب کے۔ اب سب کی نماز ہو گئی نقلی، یعنی عمل رسول، عمل علی کی نقل کی سب نے، تو نمازیں بھی نقلی۔
روزہ رکھا پہلے سرکار نے، سب نے ان کو دیکھ کے روزہ رکھا، روزہ بھی نکلی، قرآن بھی نکلی، رہ گیا کعبہ۔ اللہ نے کہا وہ اوپر جو ہے بیت معمور، اصل کعبہ وہ ہے، یہ اس کی نقل ہے۔ کعبہ بھی نقل، کعبہ بھی نقل۔ اب اصلی کیا ہے؟ کیا وہ غلاف ہے جو حاجرہ نے چڑھایا؟ یہ تو آپ سی رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، آپ سی رہے ہیں، پھر بھی متبادل، پھر بھی مقدس۔ پتہ چلا نقلی چیزوں کا احترام ہوتا ہے، نقلی چیزوں کا احترام ہوتا ہے جو نقل کی جائیں۔ عباس کے علم کی نقل ہے یہ، خدیر کے ممبر کی نقل ہے یہ، جنازہ رسول کی نقل ہے تابوت، بی بی سیدہ کے تابوت کی نقل ہے تابوت، علی اصغر کے جھولے کی نقل ہے جھولا، عباس کے ہاتھوں کی نقل ہے یہ پنجہ۔ تو جب ساری چیزیں آپ کے پاس نقلی ہیں تو ہماری نقلی سے کیوں گھبراہٹ؟ آئندہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ صاحب یہ سب بناوٹی آپ نے خود بنایا ہے، بالکل آپ نے بنایا ہے، پنجاب نے بنایا ہے، پرکاش نے بنایا ہے، امام بڑا نے بنایا ہے، ممبر آپ نے بنایا ہے، تو آپ کہیے گا قرآن آپ نے بنایا، روزہ آپ نے بنایا، حج آپ نے بنایا، اصلی کہاں ہے؟ اور کہیے گا کیا اصلی قرآن سینہ پیغمبر سے لے کے آ۔ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل قرآن امام مہدی کے پاس، اصل عباس کا علم ان کے پاس، پھر آنے والا ہے علم بھی ان کے پاس، پھر فقار بھی ان کے پاس، گھوڑا بھی ان کے پاس۔ ابھی تو شبی بنا رہے ہیں، دیکھ لینا ذوالجناح مارا ہے۔ احترام شبی کا ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر چھوٹے سے ہیں، رسول اللہ مسجد سے دیکھا چھوٹے سے حسین آگے جا رہا اور وہ بچہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتا ہے، سر رکھا جاتا ہے۔ کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ مظاہر کا بیٹا ہے، حبیب کا یہ تو بہت حسین کا احترام۔ آپ نے دیکھا یہ ہے تقدس، قدر حسین کی خاک۔ اب تقدس آپ کو نظر آئے گا، یہی سبز اداری میں آیا ہے، یہ تقدس ہے، یہ احترام لوگوں کی فریاد۔ سارے لشکر چلے آتے ہیں، ان کے مددگار کتنے؟ آپ کا کوئی مددگار آپ کی مدد کرے گا کہ تم کہتی ہو تو خطری کی دیتا ہوں میں اپنے بچپن کے قلم کاغذ دے لکھا اے مرد فقیر، امام کسی کو کہتے ہیں مرد فقیر، کیا مقدس شخص ہے وہ جسے امام کہیں، علم جاننے والا۔ اور حبیب میرے بچپن کے دوست، کچھ پتا ہے زہرا کا جانی نظر آدم میں گر گیا، جتنی جلدی ہو سکے حبیب آؤ، اور اگر تم نے آنے میں دیر کی ایسا نہ ہو کہ حسین کو نہ پاؤ۔ اب یہ وہ جملے ہیں جو محبت سے بھرے ہوئے، اور حسین جانتے ہیں ان کا اثر کیا ہوگا۔ کھانا دسترخوان بچھا کے لوٹا بیٹھے، اور حبیب نے پہلا نوالا اٹھایا، دہن میں رکھا کہ نوالا حلق میں پھنسا، گلوگیر ہوا، کھانسی آئی، اور بے اختیار کہا حبیب نے کوئی پیغام کرانے والا ہے۔ حلق میں نوالا اٹک گیا، جیل میں دروازے پر دستک ہوئی، جو پوچھا کون ہے؟ آواز آئی حسین کا پیغام پر آیا۔ بس یہ سننا تھا کیسا کھانا، ننگے پیر بغیر
دروازہ کھولا، اس نے کمر سے خط نکالا، خط کو لیا، پہلے آنکھوں سے لگا، چوما، سر پہ رکھا، تقدس سمجھ میں آئے؟ اس کا خط ہے، رسول کے نواسی کا خط ہے، کیا احترام ہے خط کا؟ خط کو پڑھا، چپ ہو۔ جارجیا نے کہا کس کا خط ہے؟ کیا حسین کا؟ کیا لکھا ہے؟ کرنل آدمی نے گر گئے، فوجوں کی اجرا ہے، ہم کو بلایا، یہ کہہ کے چپ ہو گئے۔ جارجیا نے چہرہ دیکھا تھا، چپ ہو گئے۔ پھر ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ زمانہ پورا شوق ہے، ڈرتا ہوں کہ اگر مدد کو جاتا ہوں تو تیرا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا بیوی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فاطمہ کا لال بلایا اور تم کہتے ہو کہ مصلحت۔ اچھا تو حبیب ایسا کرو، دوڑ کے گئی اور اپنا برقع اٹھایا، چادر حبیب پہ پھینکا اور پھینک کر کہا یہ تم برقع اوڑھ کے گھر میں گئے ہو اور میں جا رہا ہوں، مجھ سے جو ہو سکے گا میں حسین کی مدد۔ آنکھ سے آنسو چلے اور دو جملے کہے کہ پروردگار کیا ایسا وقت حسین پہ آ گیا کہ عورتیں بھی حسین کی مدد کے لیے جانا چاہتی؟ بس یہی سوچتا تھا کہ تیرا کیا ہوگا؟ تھا حبیب اگر تم مارے بھی گئے اور میں غریب بھی ہو گئی، تم جاؤ، میں تمہارے بعد خاک پھاک کر جیوں، اگر رزق نہیں ملے گا تو میں مٹی کھا لوں گی، جاؤ کوئی پرواہ نہیں کرو۔ غلام کو بلایا، کہا صبح سے میرا گھوڑا تیار کر کے میری ذمہ داری کے کھیتوں کے پاس گھوڑے کو باہر کی طرف رکھو، کوفے سے باہر، میں کھیتوں کے اندر سے ہو کے آتا ہوں تیار ہو کر۔ غلام گیا، گھوڑے کو تیار کیا اور جہاں بتایا تھا وہیں جا کے گھوڑے کو لے کے بیٹھ گیا۔ گھوڑے کے سائے میں دھوپ بہت تیز تھی تو غلام گھوڑے کی آڑ میں لجام کو پکڑے ہوئے بیٹھ گیا۔ حبیب کو کچھ دیر ہوئی تیاری میں نکلتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، کھیتوں سے ہوتے ہوئے پہنچے، گھوڑے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے سے بات نہیں کر رہا، رو گئے اور سننے لگے کہ غلام کیا کہہ رہا ہے گھوڑے سے۔ تو غور سے سنا تو غلام کہہ رہا تھا گھوڑے سے، اے میرے مالک اور آقا کے وفادار گھوڑے، مجھے لگتا ہے کہ میرا مالک نہیں آئے گا اور حسین کی مدد کو نہیں جائے گا، پرواہ نہ کر، اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر میں اس پہ بیٹھ کر حسین کی مدد رکے اور پروردگار کیا یہ بات آ گیا؟ فاطمہ زہرا کے لال پر کیا غلام مارنے کی تمنا ہے؟ روتے ہوئے تھے۔ محرم تھی اور اسلحے نکلوا لیے تھے حسین اور میدے کی چھڑوں میں پرچم باندھ دیے تھے اور سب لگا کے خیمے کی کناتوں سے پرچم رکھ دیے گئے۔ پھر عباس ایک ایک کا نام پکارتے، ایک ایک کا نام پکارتے، وہ آتا حسین کو سلامی دیتا، حسین ایک نیزے کا پرچم اٹھا، یہ تمہارا، یہاں تک کہ سب کو ایک ایک نیزہ پرچم کے ساتھ ملا۔
لیکن ایک پرچم رکھا. سب نے مڑ کے دیکھا, کہا سب کو تو پرچم مل گئے, اب یہ ایک بج گیا کہ اس کو لینے والا ہوا. ایک بات کروں تھی کہ بات حبیب آ گئے. اب آپ کو یقین آئے گا, جہاں حسین ٹھہرے تھے اس سے 50 قدم آگے گھوڑے سے اتر گئے, گھوڑے کو وہیں چھوڑا, اور وہاں سے جو زمین کو چومتے. ارے بھائی تقدس موضوع ہے, خدا کی قسم ٹھیک سے بجائے بجائے سب ٹھیک سے, یہ ہے حسین کا تقدس. حبیب نے سکھایا, حبیب نے سکھایا زمین کو چومتے تھے اور پھر دوڑا کے قدم چومے. کیوں بھائی کیوں؟ حبیب سمجھ کے اس زمین پر قدم آ گئے فاطمہ کے لال سے, اب زمین پاکیزہ ہو گئی. کربلا کا تقدس سب سے پہلے کس نے بتایا؟ حبیب کے. اب جو جاتا دیکھو کربلا میں یہ طریقہ ہے کہ بس اترے, جیسے ہی زمین پہ قدم رکھا, انہیں کے سیدھے جائیں گے, زمین چومیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, یہ سب غلط باتیں ہیں. جانا زیارت پہ تو پہلے مفاتی میں امام صادق کا طریقہ زیارت کا پڑھ کے جانا. یہ حالت سے نہ حج قبول ہے نہ زیارت. امام نے فرمایا جیسے ہی اترو, کچھ لوگ کرتے ہیں ہوٹل میں گئے, نہایا, کلر کے کپڑے بنتے, پھر اس سے بعد نکلیں گے, پھر روزے پہ جائیں گے. امام نے کہا جیسے ہی کربلا کی زمین پہ پہنچو, پہلے اپنی سواری سے اترتے ہی زمین کو چوم. خوش قسمت ہو کہ تم کربلا کی زمین پہ اترے, اور بھوکے ہو یا پیاسے, نہ کپڑے بدلنے ہیں, جس سے کہ خاک صاف کرنی, خاک صاف نہیں کرنی, جیسی مٹی ڈلی ہے ویسے ہی چلے جاؤ. سیدھے پہلے زری پہ جاؤ, طواف کرو, پھر آؤ, پھر سر بھی دھو لو, کپڑے بھی بدل. کون سا فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ ہے تقدس زیارت. ایسے جانا. حبیب کیسے آئے؟ سر پہ خاک, خاک کو چومتے ہوئے. جیسے ہی روزے میں داخل ہو گئے, پہلی قبر دروازے سے پہلے حبیب. دربان اب تک حفاظت میں لے گئے, اس نے تقول زیادت پڑی. پہلے حبیب کی زیارت, پھر حسین سے عید, پھر اندر جانا, پھر طواف. طواف کر کے پھر جب آئے پیروں کی طرف حسین پہ تو علی اکبر کی, پھر سیدھے پہلو پہ آئے, سیدھے پہلو پہ علی اکبر. پھر جب 7 طواف ہو گئے تو حسین کے سرہانے کھڑے ہوئے, اور ایک دعا ہے مفاتی میں کہ اگر وہ دعا پڑھ کر سرہانے حسین کے, اگر یہ کہہ دو کہ یہ زمین ہلنے لگے تو اسی وقت ہلنے لگے گی, لیکن وہ دعا سب کو معلوم نہیں, اور اچھا ہے نہیں معلوم, اس لیے کہ جو بھی مانگے اسی وقت ملتا ہے. وہ دعا سے حسین کے سرہانے پڑھی جاتی. مجھے حیرت سے نہ دیکھو, مفاتی پڑھا کرو, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. مفاتی ایسے ہی پڑھا کرو, چیزیں پڑھا کرو. عباس کے قبر کی زیارت, ام البنین کے قبر کی زیارت, انبیاء کے قبر کی زیارت, مولا علی کے قبر کی زیارت, یہ سب مفاتی میں شیخ عباس قمی نے لکھ دیا. اس میں زیارت میں بھی ہیں, دعائیں بھی ہیں. بہت اچھی کتابیں, اسے پڑھنا چاہیے. اور میری جو کتابیں اس میں بھی میں ہر ایک کے حال کی زیارت اور آداب زیارت, زیارت کا تقدس سب کچھ لکھ لیتا ہوں. اب تقدس بڑھ رہا ہے, تقدس بڑھتا جا رہا ہے, ہر چیز کا ارتقا ہے. اس گھرانے میں کوئی چیز گھٹتی نہیں اور ختم نہیں ہوتی, بلکہ اوپر کی طرف جاتی ہے. درود اس لیے رکھا گیا کہ ہر درود کے بعد دوسرا درود, پھر درود, پھر درود, یعنی اوپر کی طرف جا رہا ہے. پہلا درود تمہارا گیا جو آج سے تم نے 10 برس بھیجا تھا, وہ 10 کروڑ میل تک پہنچ چکا. جو بچپن میں پڑھا تھا وہ کہاں پہنچا, یعنی جہاں آج محمد ہے وہاں تک تمہارا درود پہنچا. اب نیچے سے ایک اور چلا, پھر ایک اور چلا, پھر ایک اور چلا, پھر ایک اور چلا. اسی کو کہتے ہیں تقدس, یعنی
پڑھنا، گھٹنا نہیں، اوپر کو جانا. سمجھو مجلس کو، سمجھو تقدس کیا ہے، کیا ہے. اوپر یہ ماتم کی آواز، یہ رونے کی آواز، یہ بابا کی آواز. اوپر جو پہلے کہتے تھے وہ اوپر. سائنس کبھی پڑھی ہے؟ کچھ ستارے ادارے کے بارے میں کچھ اخبار میں پڑھا ہے؟ کیا آتا رہتا ہے اخباروں میں؟ فلانا ستارے کی روشنی آج سے 70,000 برس پہلے چلی تھی، اب پہنچنے والی. روشنی دنیا میں سب سے تیز سفر ہے، جو فزکس کے علم ہے، اب پہنچی ہے، اب پہنچی. ادھر سے بھی سفر ہو رہا ہے. تو اتنا عمل کرو کہ نیچے سے جو عمل اٹھ رہا ہے وہ اوپر والے کو اور اٹھائے، تاکہ جلدی آ رہے محمد تک پہنچے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا رہ گئے. اوپر رشتے لے کے جا رہے ہیں، زیارتیں جا رہی ہیں، اس میں وہ بھی سب شامل کر دیں. نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، حج جا رہے ہیں، عمرے جا رہے ہیں، اس کی بھی بیل گاڑی میں جا رہے ہیں. یہ بھی پھر رشتے لے کے جا رہے ہیں، اس کے بھی پھر رشتے ہوں گے لے جا رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی عمل ہے، یہ اصول دین ہے، وہ غروب دین ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کسی کے سہارے کچھ سہارے بن جاتے ہیں. علی نے خود کا ہر ایک کے عمل میں میں شامل تھا، تو علی کے بغیر تو کوئی عمل ہوتا ہے، عمل ہے نا. تو آپ تقدس اور بڑھا، تقدس بڑھا. قدم چھومے، ملک کے علم اٹھایا اور سب کو مخاطب کیا. کئی علم حبیب کا، حبیب علم، اور سب آگے بڑھے اور حبیب کو کھیل دیا. کہ حبیب مبارک ہو. پہنچ گئے، حبیب مبارک، حسین کی نصرت کے لیے تم پہنچ گئے. یہ مبارکباد آسان نہیں ہے، بڑی مشکل سے مبارکباد دی ہے حبیب نے اور حسین تک پہنچے ہیں. مبارکباد کا پھول ہوا. مرحبا کے نعرے جو لگے تو شہزادی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہا فضا بڑا شور ہے، مبارکباد کو کی آوازیں آ رہی. کہاں بیوی آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست دور سے چل کر حبیب پہنچ گئے. خط لکھایا تھا نا آپ نے. کہا اچھا. شہزادی دروازے تک آ گئی. کہا اچھا حبیب آ گئے. کہا پھر جلدی سے جا اور جا کر یہ کہہ دے، حبیب سے جا کے کہہ دے زینب علی کی بیٹی نے تم کو سلام کیا ہے، تقدس پا گیا. جزا کر بس کے ہاتھ سننے ہندے کے 3 تاریخ ہے، 4 اور 5 سے پھر سب خاندان کے لوگوں کا ذکر. 72 شہید ہیں. 10 دن میں کس کو رونے؟ صرف نام آ جائے زبان پہ تو بہت ہے. یہ عابد ہیں، یہ شفیق ہے، یہ جون ہے، یہ مسلم اوسیجا ہیں، جو ہے خین ہیں. ایک کا ذکر ہو جائے یہ حضرت ہو رہے کس کا ذکر. پھر وہاں بھی عباس و علی اکبر تو ہیں، قاسم و علی اصغر تو ہیں، لیکن عباس کے بھائی بھی ہیں، عباس کے بیٹے بھی ہیں، امام حسن کے اور بیٹے بھی ہیں. کس کو روئیں، کس کا نام لے کر ماتم کریں. زندگی گزر جائے مگر ذکر ختم نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ ذکر چھوٹا سا نہیں ہے بھائی. اگر صرف 72 شہیدوں کا جن کا حال میں نے لکھا ہے، اس سال کتاب آئی ہے صاحب حسین، ابھی صرف اصحاب کا حال لکھا ہے تو 850 صفحے ہو گئے. اس کے بعد دوسری جلد اب آ رہی ہے جس میں رشتے داروں کا حال ہے. پھر تیسری جلد آئے گی جس میں صرف خواتین کربلا کا ذکر ہے. اس کے بعد چوتھی جلد آئے گی جس میں کربلا کے بچوں کا ذکر ہے. اور کوئی جلد 800 سے کم کی نہیں. اب اندازہ کر لیں کہ کس ذکر ممبر پہ نہیں کر پاتے تو گھر میں بیٹھ کے لکھی لو تاکہ 4 آنسو سب کے نام کے لیے، کم از کم ہم سب کے نام تو جائیں. اس لیے ہم نے تمام شہداء کی فہرست بنا دی. صرف فہرست پڑھ لیجیے گا، ثواب میں داخل ہو جائیں. اور اس میں جو وہ نام دشمنوں نے داخل کیے وہ میں نے نہیں لکھے، ان کے غلط نام بنائے. جہاں عمران نام تھا اس کا نام کچھ اور کر دیا.
سمجھے نا؟ جہاں عمیر نام تھا اس کا نام کچھ اور، جہاں طالب نام تھا کچھ اور نام کر دیا، جہاں جعفر نام تھا کچھ اور نام کر دیا، جہاں زید نام تھا اس کو ابن زیاد بنا دیا، یعنی حسین کے لشکر میں بھی بہت سے زیاد بنا دیے، ہے وہ زید بنا دیا زیاد۔ یہ سب کارستانیاں 1400 سال میں دشمنان اہل بیت میں تھی، ان سب کو میں نے صحیح کر کے لیا۔ نہ ضروری کام تھا، تو آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے یہ کہ ہم حبیب کا تقدس کو کیسے سمجھائیں۔ حبیب نے کیا کیا؟ دوڑ کے زینب کے خیمے کے سامنے جو مٹی پڑی تھی وہ مٹی اٹھائی دونوں ہاتھ سے اور سر پہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت زینب کے خیمے کے دروازے پر جو خاک پڑی تھی اٹھا کے سر پہ اڑائی اور رونا شروع کیا، اور رو کے کہا ہائے ایسا وقت آ گیا، ایسا وقت آ گیا علی کی بیٹیوں پر کہ ہم غلاموں کو شہزادیاں سلام کہتی ہیں۔ عاشور کی رات سارے احساس جمع، تلواریں نیزے سب پتھر لے کر بیٹھے اور دھاریں رکھنا شروع، تلواروں کی دھاروں کو تیز کیا جا رہا اور سب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے، مذاق کے جملے کہہ رہے، ہاں تو تم جنت میں جاؤ گے تو پھر سب سے کہہ رہے جنت میں کس سے ملاقات، وہ ان سے کہہ رہے ہاں تم جنت میں پہنچو گے مبارکباد نہیں ہونی، دیکھو وہ کہہ رہے کون جنت میں پہنچتا ہے، بھائی کوشش کریں گے کہ کہہ رہے ہم ہی پہنچ، ہم تم پہ سب کرتے ہیں جو ہے تم سے کہہ رہے ہیں مسلم میں ہوتے جہاں حبیب کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہر ایک پہلے مرنا چاہے، یہ ہے شب عاشور جس پر باتیں ہو رہی۔ اب ایک خادم ہے اور اس کا کام یہ کہ کھلایا پھرنا، کہنا کہ چاروں طرف، اور جدھر صاحب بیٹھے ہیں وہاں جہاں دھاریں رکھی جا رہے ہیں، قرآن کے سیکل ہو رہا ہے، تلواروں کے سیکل کہتے ہیں، دھار کو کسنے کو عربی میں سیکل کہتے ہیں، چمکانا تلوار۔ ایسے میں شہزادی نے کہا فضا بھائی کو بلا بات کرنا ہے، دیوانوں سے کام آئے تو نا صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا، اب تھوڑی دیر میں ابھی صبح کے اذان ہوگی، اس وقت کیا خیال آ گیا تو بھیا اس لیے بلایا ہے کہ اب تو آپ کے اچھے خاصے اثار جمع ہو گئے، لیکن بھیا آپ نے انہیں آزما لیا، کل صبح جب لڑائی چھڑے گی تو ایسے تو نہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور ساتھ نہ دیں، آپ نے آزما لیا۔ اب وہ درمان جو خیمے کے گرد جسے بلال بن نافع کہتے ہیں جو طواف کرتا تھا، وہ طواف کرتے ادھر آ رہا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی کہ شہزادی حسین نے ان اصحاب کو آزما لیا۔ وہ دوڑا گیا اور جہاں پر سیرگنی کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اصحاب بیٹھے ہوئے، اس نے پکار کے کہا یہ سب بیکار، بلال نے کہا یہ سب کیا تلواریں چمکا رہے، ارے تمہاری وفاداری پر سیدہ کی بیٹی کو یقین ہی نہیں، وہ حسین سے کہنے میں آزما لیا۔ ایک پکار ہوئی، ایک شور ہوا، حبیب نے سب کو آواز دی اٹھو نیزے لو تلواریں لو، سب نے اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے تلواریں اور کسات چلو، آگے آگے حبیب زہیر مسلم بن اسد اور سارے ساتھی نیزے اور تلواریں لیے ہوئے، اور جیسے ہی شور ہوا تو ڈوریاں خیموں کی ہلنے لگیں، ادھر سے عباس قبضے پہ تلوار کے ہاتھ ہے، ادھر سے علی اکبر، ادھر سے قاسم، ادھر سے اور محمد، ہاتھ جوڑے حبیب و جو ہے شاہجہاں آپ لوگ نہیں، آپ لوگ ہٹ جائیں، آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ لوگ ہٹ جائیں۔
جہاں ہے بات تشریف رکھیں، ہم صرف ہم ہماری وفاؤں پر، یہ معاملہ آپ لوگوں کا نہیں ہے شہزادوں، آپ نہیں آئے، آپ لوگ ہٹیں۔ اور ایک بار حبیب نے سارے اصحاب سے کہا حضرت زینب کے خیمے کے آگے حلقہ کرو، قطار پڑھنا آسان ہے آسان نہیں ہے، سن رہے ہو تم بہت آسان ہے کہ بڑی مشکل منزلیں ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم پڑھ کیسے رہیں۔ یہ ہم نے 7 سال کی عمر سے لکھنؤ میں بڑے بڑے ذاکروں سے روایت سنی ہے اور لوگوں کو سروں کو دیواروں پہ مارتے ہوئے دیکھا ہے، شب عاشور میں سنی ہے، پڑھ رہا ہوں میں 3 محرم، اور تم قصے کی طرح سن رہے ہو، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا تقدس تمہارے ذہن میں سمایا ہے، یہ کوئی آسان بات ہے جسے تم اتنی آسانی سے سن رہے ہو۔ ایک بار حبیب نے حکم دیا سارے اصحاب کو کہ نیزوں کی ڈنڈیوں کو زمین پہ ٹیکو اور اس کی نوکیں اپنے سینے پہ رکھ کر نیزے پہ زور دے کر سارا وزن نیزے پہ ڈال دو۔ سب نے اپنے نیزے سامنے رکھے اور اس کی آنیوں پر سینے رکھے اور جن کے پاس تلواریں ہیں ساری تلواریں اپنے گلے پہ رکھو، سب سے اپنی تلواریں اپنے گلے پہ رکھی، اور اس کے بعد حبیب نے آواز دی بستا ہماری شہزادی سے جا کے کہو سارے اصحاب تقریر ختم ہو گئی، اب آگے کچھ نہیں ہے۔ حبیب نے کہا بستا جا کے شہزادی سے کہو صرف ایک حکم دیجیے تو یہ نیزے سینوں کے پاس، یہ تلواریں گلے پہ چلے، سب حکم دیجیے۔ خیمہ ہلنے لگا، اصحاب کی آوازوں سے کربلا کی زمین تھرتھرانے لگی۔ اب میں ہاتھ جوڑوں اور میں کہوں حبیب یہ کیا کیا، ارے تم نے کیا کیا، سب کو لے کر وفا کا یقین دلانے زینب کے پاس